نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ النحل کا درس نمبر 3 ارشاد ربانی ہے، وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس آیت میں اور اس جیسی دیگر آیات میں تقلید کا ثبوت ہے۔ ہم تقلید کو مانتے ہیں اور یہ آیت اس کی دلیل ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اسی کا نام تقلید ہے کہ جس کو جو بات نہ آتی ہو جاننے والے سے پوچھ لے، جس کو کوئی دلیل نہ آتی ہو وہ اہل علم سے پوچھ لے۔ ہمارے حضرت حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ کسی سے تقلید کے موضوع پر گفتگو ہوئی تو وہ شخص کہنے لگا، کیا قرآن کے اندر تقلید کا لفظ ہے؟ تو میں نے کہا، دیکھو تم توحید کو مانتی ہو کہ نہیں؟ کہتا مانتے ہیں۔ میں نے کہا جو توحید کو نہ مانے کہتا وہ مشرک ہے۔ تو میں نے کہا پورے قرآن کے اندر تو توحید کا لفظ بھی نہیں ہے، تم توحید کا لفظ دکھا دو، میں تقلید کا لفظ دکھا دیتا ہوں۔ کہنے لگا جی توحید کا لفظ تو نہیں ہے لیکن توحید کا مادہ موجود ہے جس سے لفظ توحید نکلتا ہے۔ میں نے کہا بالکل اسی طرح لفظ تقلید نہیں ہے لیکن تقلید کا مادہ موجود ہے جو قرآن پاک کے مفہوم سے نکلتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ ایک مناظرہ کے اندر مناظر مد مقابل مناظر جو لاہور کا تھا اور اپنے جماعت کا بہت بڑا عالم اور محدث سمجھا جاتا تھا، تو کہنے لگا کہ اگر آپ تقلید کا لفظ قرآن سے دکھا دیں تو میں نے اس کو بتایا کہ دیکھیں، اور وہ تقلید کا معنی کر رہا تھا کہ پٹا، کہ تقلید پٹے کو کہتے ہیں، اور پٹا جو ہے وہ کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، گائے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، بھینس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، خنزیر کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں لفظ تقلید کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے پٹا اور دوسرا معنی ہے ہار۔ انسان انسانوں والا معنی بیان کرتے ہیں اور حیوان حیوانوں والا معنی بیان کرتے ہیں۔ میں چونکہ انسان ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تقلید کا معنی ہار ہے، اور تم چونکہ حیوان ہو اس لیے تم کہہ رہے ہو کہ تقلید کا معنی ہے پٹا۔ تو اس پر وہ غصے میں آ کر کہنے لگا، اگر تقلید کا معنی ہار دکھا دو حدیث سے تو میری شکست۔ میں نے کہا لکھو۔ کہتا نہیں لکھتا نہیں ہوں لیکن یہ سب لوگ گواہ ہیں۔ میں نے کہا نہیں لکھو۔ کہتا نہیں لکھوں گا نہیں لیکن میں مان جاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب العلم مشکوٰۃ شریف کی کھولی اور وہ حدیث کھول کے اس کے سامنے رکھ دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تقلید جو ہے وہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے سمجھ کے سامنے، جاہل کے سامنے علمی باتیں بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسا کتے اور خنزیر کے گلے میں سونے چاندی اور جواہرات کا ہار ڈالنا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں، الفاظ میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بے سمجھ کم علم کے سامنے علمی گفتگو کرنا ایسا ہی ہے جیسے کتے اور خنزیر کے گلے میں سونے چاندی اور جواہرات کا ہار ڈالنا۔ تو میں نے کہا یہ دیکھیں یہاں تقلید کا معنی ہار کر دیا گیا ہے، اور وہ ہار عام نہیں ہے۔ تقلید والا جو ہار ہے وہ انتہائی قیمتی ہے، جواہرات کا ہار ہے، سونے چاندی کا ہار ہے، اور وہ کتوں کے گلے میں نہیں ڈالا جاتا، انسانوں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات سے تقلید کہ اگر خود کچھ نہیں آتا تو جاننے والوں سے پوچھ کے عمل کرو،
دلیل چاہیے جاننے والوں سے پوچھ لو۔ دوسری بات جو اس آیت میں ہے چھپی ہوئی، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جل شانہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے پوچھ لو، بلکہ یہاں لفظ ذکر لائے ہیں کہ ایسے عالم سے پوچھو جو اہل علم بھی ہو اور اہل ذکر بھی ہو، علم بھی ہو اور اسے علم یاد بھی ہو۔ جس کو علم یاد ہو تو وہ گناہوں سے بچتا ہے، گناہوں کے قریب نہیں جاتا، اس لیے فرمایا اس کے پاس علم بھی ہو اور عمل بھی ہو، خود بھی گناہوں سے بچتا ہو، دوسروں کو بھی بچاتا ہو۔ جو عالم خود نہیں بچے گا، ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا دوسرے کو کیسے دعوت دے گا؟ ایک بندے کی اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، وہ دوسرے سے کیسے کہے گا کہ اس کو اوپر کرو؟ ایک آدمی کی اپنی داڑھی پوری سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ دوسرے سے کیسے کہے گا کہ پوری داڑھی رکھو؟ ایک شخص کے اپنے گھر کے اندر ٹی وی اور ایل سی ڈی چلتی ہے، وہ دوسروں سے کیسے کہے گا اس کو گھر سے نکال دو؟ ایک آدمی کی اپنی بیوی پردہ نہیں کرتی، وہ دوسروں سے کیسے کہے گا کہ تم اپنی بیوی کو پردہ کراؤ؟ ایک آدمی خود سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، وہ دوسروں سے کیسے کہے گا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا اہل ذکر، ایسے عالم سے پوچھو جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس عمل بھی ہو۔ اس کے بعد اللہ کا حکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے میرے محبوب، اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا تاکہ آپ ان کو اس کا معنی سمجھائیں، اس کا مطلب سمجھائیں۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، معلوم ہوا کہ قرآن کا معنی وہ ہے جو اللہ کا نبی فرمائے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں اور جو اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث اس کو بھی مانتے ہیں۔ اسی کو حجیت حدیث کہا جاتا ہے کہ قرآن بھی حجت ہے، نبی کا فرمان بھی حجت ہے۔ اور منکرین حدیث قرآن کو حجت ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حدیث کو حجت نہیں مانتے، جبکہ اس آیت سے بالکل واضح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کو قرآن کا معنی بیان کرنے کا اللہ حکم دے رہے ہیں، تو جو اللہ کے نبی بیان فرمائیں گے وہ حدیث ہوگی اور وہی اس آیت کا معنی ہوگا۔ اس لیے جب تک حدیث کو نہیں مانیں گے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ بس قرآن کافی ہے تو ان سے ذرا سوال کر لیں کہ نماز کی رکعتیں کتنی کتنی ہیں، پڑھنی کیسے ہیں، کس موقع پر کیا پڑھنا ہے، روزے کے تفصیلی مسائل پوچھ لیں، حج کے تفصیلی مسائل پوچھ لیں، زکوٰۃ کے تفصیلی مسائل پوچھ لیں، نکاح اور طلاق کے تفصیلی مسائل پوچھ لیں، تجارت اور زراعت اور ملازمت کے تفصیلی مسائل پوچھ لیں۔ اگر تو وہ تفصیلی مسائل بتا دیں تو پھر ہم بھی سمجھ جائیں گے کہ قرآن کافی ہے، حدیث کی اور فقہ کی ضرورت نہیں۔ اور اگر فقط قرآن سے کام نہیں چلتا اور یقیناً نہیں چلتا بلکہ قرآن اللہ کی کتاب مجمل ہے، اس کی تشریح اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہے، لہذا قرآن بھی حجت، حدیث بھی حجت۔ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، نہ قرآن کا انکار کرتے ہیں نہ حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہاں مصیبت یہ ہے قرآن کے دعوے دار اور منکر حدیث نام رکھ لیا ہے اپنا اہل قرآن، اور کچھ وہ قرآن و حدیث کے دعوے دار فقہ کے منکر نام رکھ لیا اپنا اہل حدیث، اور کچھ وہ لوگ جو توحید کے دعوے دار اور حیات النبی اور سماع النبی کے منکر اور نام رکھ لیے ہے اپنا اشاعت التوحید والسنہ۔ تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نام رکھنے سے نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے، دلیل سے بات بنتی ہے۔ خنزیر ذبح کر کے بکرا لکھ لینے سے وہ بکرا نہیں بنتا، شراب کی بوتل پر روح افزا لکھ لینے سے وہ روح افزا نہیں بنتی، وہ شراب ہی رہے گی۔ اسی طرح اللہ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، ہدایت بھی مانگنی چاہیے، بڑوں پر اعتماد کرتے ہوئے قرآن و سنت کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک آیت ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ مشرکین کی ایک بری عادت کو بیان کیا، وہ یہ کہ ان کے ہاں جب لڑکا پیدا ہوتا تو بڑے خوش ہوتے، جب لڑکی پیدا ہوتی تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور دل میں کڑتے اور لوگوں سے چھپتے پھرتے تھے، کوئی ہمیں یہ نہ بتایا کہ تمہارے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی۔ بڑے پریشان، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ۔ اب پریشانی یہ ہے کہ ہم اس کو زندہ رکھیں، ساری زندگی ذلت اٹھانی پڑے گی، یا اس کو زندہ دفن کر دیں، بڑی پریشانی۔ تو اللہ نے ان کی مذمت بیان کی ہے۔ اس سے معلوم آج بھی جو لوگ لڑکے کے پیدا ہونے پر
خوش ہوتے ہیں اور لڑکی کے پیدا ہونے پر غمگین ہوتے ہیں تو یہ مشرکوں کو کام ہے، مومنوں کا کام نہیں ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں ایک عجیب بات لکھی ہے اور حدیث کا حوالہ بھی دیا ہے۔ فرماتے ہیں ایک حدیث میں ہے، ایسی عورت نکاح کے بعد جس کے ہاں سب سے پہلے بچی پیدا ہو، لڑکی پیدا ہو، وہ عورت بابرکت ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ نے قرآن مقدس میں بچوں کی پیدائش کی ترتیب بیان کی تو بیٹوں سے پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا إِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر۔ اللہ جسے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ نے بات بیٹی سے شروع کی ہے، تو جس عورت کے ہاں پہلی بیٹی پیدا ہو وہ زیادہ ساز مند ہوتی ہے، اس لیے بیٹی کی پیدائش پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے بیٹے کی پیدائش پر ہم خوش ہوتے ہیں تو بیٹی کی پیدائش پر بھی ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس لیے اس سے، اور یہی حضور علیہ السلام نے ہمارے جنت میں جانے کی جو ضمانت دی ہے وہ بیٹیوں کی وجہ سے دی ہے، کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں یا دو بہنوں ہوں، جو دو بہنیں ہوں اور وہ ان کو اچھی پرورش کرے اور جو ہے اچھا پڑھائے لکھائے سکھائے اور ان کی شادی کر دے، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ آپ علیہ السلام نے 2 انگلیوں سے اشارہ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، لڑکی پیدا ہو یا لڑکا پیدا ہو، اس میں نہ عورت کا تو کوئی قصور ہے ہی نہیں، مرد کا قصور پھر بھی گنا جا سکتا ہے لیکن عورت کا قصور قطع نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کے ہاں، کسی لڑکی کے ہاں ایک بیٹی کے بعد دوسری اور تیسری بیٹی پیدا ہو جائے تو وہاں مشورے شروع ہو جاتے کہ اس کو طلاق دے دی جائے، لڑکے کی اور شادی کر دی جائے۔ بھائی 100 دفعہ شادی کریں، دوسری تیسری چوتھی شادی یہ منع نہیں، لیکن اس کو طلاق دینے کی وجہ کیا ہے؟ کیا لڑکی وہ جنتی ہے؟ وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، بلکہ یہ لڑکی کا ہونا یا لڑکے کا ہونا یہ مرد کا مسئلہ ہے، عورت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس پر بہت پہلے ایک واقعہ سنایا تھا، ایک عورت تھی، اس کے ہاں بھی ایک بیٹی ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، تو اس کا جو خامد تھا اس نے بے رخی شروع کر دی، گھر آنا چھوڑ دیا۔ ان کی بیوی بڑی سمجھدار تھی اور شاعرہ بھی تھی، اس نے ایک خط لکھا اپنے شوہر کے نام، اس کے اندر 2-3 اشعار لکھے، ان میں سے ایک شعر یہ تھا، مالی ابی حمزہ لا یاتینا غضبان اللہ نلد البنینا، ہمارے شوہر ابو حمزہ کو کیا ہوا کہ وہ ہمارے پاس نہیں آتے، وہ اس لیے ناراض ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹا نہیں ہوتا۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا فنحن کالارض لزارعینا، اللہ کی قسم یہ ہمارے اختیار میں نہیں، ہماری مثال زمین کی ہے اور تمہاری مثال کسان کی ہے۔ وَإِنَّا نَأْخُذُ مَا أُعْطِينَا وَنُنْبِتُ مَا زَرَعُوهُ فِينَا، زمین اسی بیج کو لیتی ہے جو بیج کسان ڈالتا ہے اور زمین وہی پودا اگاتی ہے جو کسان نے بیج ڈالا ہوتا ہے۔ یہ اشعار لکھے اور ابو حمزہ کو بھیج دیے، وہ سمجھ گیا اور گھر واپس آ گیا۔ تو دیکھیے عورت کو تو اللہ نے حرث کہا ہے، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، یہ تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اب بیج جو ہے وہ مرد نے ڈالنا ہے، وہ بیج کس چیز کا ہے وہ اسے پتہ ہے یا اس کے خدا کو پتہ ہے، اس لیے اولاد کے ہونے نہ ہونے میں کسی عورت کا قصور نہیں ہے۔ اسی طرح اسی صورت کے آخر میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ دیکھیے انسان کو جان کی بھی حفاظت چاہیے اور ایمان کی بھی حفاظت چاہیے۔ انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک انسانوں میں سے اور دوسرا شیطانوں میں سے، دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ انسانوں میں کافر انسان کے دشمن ہیں، اور اسی طرح جو ہے شیطان بھی انسان کا دشمن ہے۔ کافر نظر آتا ہے، شیطان نظر نہیں آتا، تو کافروں سے ہمیں حکم ہے کہ ہم ان سے جہاد کریں۔ ہم جہاد کریں گے تو اب ہم اپنے کافر دشمن سے بچ جائیں گے۔ اسی طرح اعوذ باللہ پڑھیں گے تو شیطان سے بچ جائیں گے، اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، اس لیے اللہ سے ہم اس کے خلاف مدد چاہتے ہیں۔ کافر دشمن چونکہ نظر آتا ہے اس لیے اس سے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم ان سے لڑو۔
اس لیے ہمیں اپنے دونوں قسم کی طاقتوں کو مضبوط کرنا چاہیے. ان سے لڑنا ہے جو نظر آتا ہے، اور جو نظر نہیں آتا تو غیبی طاقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر جو ہے اپنے اوپر دم کرے، پھونک مارے، اس شیطان سے انسان محفوظ رہے گا. اسی صورت کے آخر میں ایک واقعہ، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم. حضرت عمار رضی اللہ عنہ حضرت یاسر کے بیٹے ہیں، اور حضرت یاسر کی بیوی حضرت سمیہ ہے. مکہ مکرمہ میں تھی، غلامی کی زندگی تھی، مسلمان ہو گئی، کافروں نے سزائیں دینا شروع کی. اتنی سزائیں دی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیا، اور ایسے دردناک طریقے سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ان کا ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا، دوسرا دوسرے اونٹ سے باندھا، مخالف سمت دوڑایا، دو ٹکڑے ہو گئے. ان کے خاوند کو بھی شہید کر دیا، لیکن انہوں نے کلمہ کفر نہیں کہا، شہید ہو گئے، جان دے دی. اسلام میں سب سے پہلے مرد شہید نہیں ہوا، سب سے پہلے عورت شہید ہوئی ہے، اس کے بعد ان کے شوہر شہید ہوئے ہیں. اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں کہا. باقی بچے ان کے ایک بیٹے حضرت عمار، جب کافروں نے انہیں مارا، جان سے مارنے کی دھمکی دے دی کہ کلمہ کفر کہو ورنہ مار دیں گے، تو انہوں نے جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا، انہوں نے چھوڑ دیا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، ابا بھی شہید ہو گئے، اماں بھی شہید ہو گئی، میں بچ گیا، لیکن میں نے یہ کلمات کہے جس کی وجہ سے میں بچ گیا، اب بتائیں میرے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو ان کی تسلی کے لیے اللہ نے قرآن اتارا. آپ علیہ السلام نے پوچھا عمار تمہارے دل میں ایمان تھا؟ میں نے کہا جی بالکل تھا، اس وقت بھی 100% تھا، اب بھی 100% ہے، اس سے پہلے صرف جان بچانے کے لیے زبان سے میں نے یہ لفظ استعمال کیے تھے بس. تو اللہ نے ان کی صفائی خود بیان کی کہ اگر انسان کا دل مطمئن ہے اور زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا ہے تو اس سے اس کے ایمان پر فرق نہیں پڑتا. لیکن اس بات کو آج کے لوگ ہم اچھی طرح سمجھیں، ایک مسئلہ ایمان کا ہے، ایک مسئلہ اعمال کا ہے. اگر آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ اگر میں نے زبان سے کلمہ کفر نہ کہا تو میری جان چلی جائے گی یا میرا کوئی عضو کاٹ دیں گے، اگر اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا بشرطے کہ دل میں 100% ایمان ہو، شریعت کا پابند ہو، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ یہ جملہ کہہ لے، لیکن اس کا حکم نہیں دیتی. اگر وہ ایمان پر جان دے دے، شہید ہو جائے تو یہ بڑے مرتبے کی بات ہے، یہ عظیمت ہے. کلمہ کفر کہہ لیا، دل مطمئن تھا ایمان پر، تو یہ رخصت ہے. عظیمت میں عمل کرے اس کی بھی اجازت ہے، رخصت میں عمل کرے اس کی بھی اجازت ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جو آدمی دھمکی دے رہا ہے واقعی دھمکی ہو، وہ آدمی اس قابل ہو کہ وہ یہ کر سکتا ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس بندے کو پورا یقین بھی ہے. ایسی نہیں کسی نے ایسی ہلکی پھلکی بات کہہ دی میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اور ہم جو ہے جلدی سے لمبے پڑ جائیں اور جو ہے اللہ کے خلاف، اللہ کے نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، اولیاء اللہ کے خلاف ہم کلمہ کفر بکنے لگ جائیں، علماء کے خلاف ہم کچھ کہنے لگ جائیں، یہ اس کی اجازت قطعاً نہیں ہے. اس لیے ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. اب دیکھیں دوسری بات، میں نے ابھی عرض کیا کہ اعمال دو قسم کے ہیں. کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہے، کچھ وہ ہیں جن کا تعلق صرف زبان سے ہے. جن کا تعلق دل سے ہے، جب تک بندہ دل سے نہیں چاہے گا تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک بندہ زبان سے ایمان لاتا ہے لیکن دل سے اقرار نہیں کرتا، وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے، چاہے 100 دفعہ کلمہ پڑھ لے، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے. اسی طرح ایک بندہ مجبوراً کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے ڈر کی وجہ سے، دل نہیں چاہتا اس کا، تو یہ سودا بھی شریعت کے اندر مکمل نہیں ہوا جب تک کہ وہ دل سے راضی نہ ہو جائے. اسی طرح ایک بندے نے دوسرے سے کہا کہ اپنے ساری زکوٰۃ مجھے دے ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، یہ اس کو دے رہا ہے لیکن دل سے راضی نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں اس کا تعلق زبان سے ہے، دل سے نہیں ہے. زبان سے کہہ لیے تو وہ ہو جاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، النکاح والطلاق والرجع، اور ایک روایت کے اندر عتق کا لفظ بھی ہے. آپ نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں حقیقت میں ہوں تب بھی ہو جاتی ہیں، مذاق میں ہوں تب بھی ہو جاتی ہیں. وہ تین کیا ہے؟ نکاح، طلاق، اور طلاق کے بعد عدت کے اندر رجوع. اسی طرح چوتھی چیز جو میں نے عرض کی دوسری روایت کے حوالے سے، غلام کو آزاد کرنا. مذاق میں کہا لڑکی اور لڑکا بیٹھے ہیں،
اور دو مرد بالغ مسلمان عاقل سن رہے ہیں، ایک نے مذاق میں کہہ دیا میں تو اس سے نکاح کرتا ہوں، تو اس نے کہا مجھے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو گیا۔ مذاق میں طلاق دے دی تب بھی ہو گئی، طلاق کے بعد عدت کے اندر مذاق میں رجوع کر لیے تب بھی ہو گیا۔ آقا نے مذاق کے اندر غلام کو آزاد کر دیے، وہ آزاد ہو جائے گا، اس لیے کہ ان اعمال کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، اور ان اعمال کا تعلق دل کے ساتھ تھا۔ جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے وہ دل کے کہنے سے صحیح ہوں گے، اور جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے وہ جب زبان سے ادا ہو گئے تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام حالانکہ ایک شخص تھے، ایک فرد تھے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ وہ امت تھے، یعنی پوری جماعت تھے۔ خدا نے انہیں فرد نہیں کہا، امت کہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے فرما بردار تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ نے ان کو چن لیا تھا، سیدھا راستہ دکھایا تھا، تو اس لیے فرمایا کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ اب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ہمارے یہاں، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، یہ ملت کا لفظ ہے، ایک ملت کا لفظ ہے، ایک امت کا لفظ ہے۔ اللہ اپنے محبوب علیہ السلام سے فرماتے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، میرے ابراہیم اس مقام پر پہنچ گئے ہیں، اے میرے محبوب آپ بھی ان کی ملت کی اتباع کریں۔ ہم ملت کے اعتبار سے ابراہیم کی ملت پر ہیں، لیکن امت ہونے کے اعتبار سے حضور علیہ السلام کی امت ہے۔ یہ دو چیزوں کو سمجھیں، دونوں کا فرق سمجھیں، ملت اور چیز ہے، امت اور چیز ہے۔ اصولوں کے مل جانے سے اور اصولوں کے ایک ہونے سے ملت بنتی ہے، امت نہیں بنتی۔ اصول اور مسائل ایک ہو جائیں تو پھر یہ ملت نہیں رہتی بلکہ امت بنتی ہے۔ ہم ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں اور امت حضرت محمد علیہ السلام کی ہیں، کیونکہ اصول ہمارے نبی کے وہی ہیں جو حضرت ابراہیم کے تھے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے اصول ایک ہی ہیں، عقائد ایک ہی ہیں، اس لیے ہم جو ہے ملت ابراہیم پر ہیں، لیکن چونکہ مسائل ہماری حضور علیہ السلام کی شریعت کے ان کی شریعت سے مختلف ہیں، اس لیے امتی ہم حضور علیہ السلام کے ہیں۔ اس صورت کے آخر کے اندر دعوت کے طریقے کو بیان کیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اللہ نے دعوت کی ترتیب بتائی ہے کہ جب دعوت دینی ہے تو تین طریقے، بالحکمہ دلیل سے بات کرو، الموعظۃ الحسنہ فضائل اور ترغیب سے بات کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن اگر کوئی شبہات پیش کرتا ہے تو ان کو اچھے انداز سے رد بھی کرو، یعنی ایمان اور عمل پہ لوگوں کو لانا بھی ہے اور ان کے ایمان اور عمل کو بچانا بھی ہے۔ اس لیے ہمارے مولانا محمد الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارے ذمہ دو کام ہیں، امت کو ایمان و اعمال پر لانا، امت کے ایمان و اعمال کو بچانا۔ امت ایمان و اعمال پر آتی ہے فضائل سے اور امت کا ایمان اور اعمال بچتا ہے دلیل سے۔ ہمارے تبلیغ والوں کا کام یہ ہے کہ وہ امت کو ایمان اور اعمال پہ لائیں، اور ہمارے ذمے یعنی ہماری جماعت اتحاد اہل سنت والجماعت کا کام یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان اور اعمال کو بچائیں۔ اس لیے دونوں کام کرنے کے ہیں، جیسے دعوت ہے، ترغیب ہے، ایسے ہی جادلہم باللتی ہی احسن اسی آیت کا حصہ ہے۔ اس آیت کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس لیے کسی کو نماز پہ لانا ہے تو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل نماز پڑھ کر سنائی جائے اور اسے پڑھنے کے لیے دی جائے، لیکن جب دلائل کی ضرورت پڑے کہ وہ انسان جو ہے اس کی نماز بچ جائے، وہ خود بچ جائے، تو پھر علماء کی وہ کتابیں جن کے اندر دلائل موجود ہیں پھر وہ پڑھنے کے لیے دی جائیں، جیسے مولانا محمد الیاس گمن دامت برکاتہم کی نماز اہل السنہ والجماعہ، ایسے ہی نماز پیمبر، اسی طرح نماز مدلل، اسی طرح حضور علیہ السلام کی نماز کا طریقہ،
یہ بہت سے علماء نے اس پر بڑی جاندار اور شاندار کتابیں لکھی ہیں. انشاءاللہ ان کے پڑھنے سے کبھی انسان جو ہے وہ دائیں بائیں نہیں ہوگا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.